قدیر احمد نے جب ہوش سنبھالا تو اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کیا اور وہ یہاں تک کہ صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے بہت سی جگہ پر نوکری کی کوشش کی لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ تھوڑی سی جمع پونجی تھی جو کہ اس نے اکٹھی کر رکھی تھی، لہٰذا اس جمع پونجی کے ساتھ اس نے اپنے ہی علاقے میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لی۔ اس چھوٹی سی کریانے کی دکان میں ایسی برکت ہوئی کیونکہ محلے والے اسے اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اور اس پر اعتماد کرتے تھے۔ ایسی برکت ہوئی کہ اس برکت کے چلتے اس نے اس دکان کو اچھا خاصا بڑا کر لیا۔ جو دکان اس نے بس چند ہزار روپے کے پیسوں سے شروع کی تھی وہ رفتہ رفتہ لاکھوں میں کنورٹ ہوتی چلی گئی تھی، اور اس نے اب اپنی اس کریانے کی دکان میں کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی قدیر کا جو مکان تھا وہ کرائے کا تھا، اور اسی محلے میں وہ ایک 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، کیونکہ ابھی اس کے پاس اتنی دولت روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا مکان خرید سکتا۔ اس نے اگرچہ ایک پلاٹ لے رکھا تھا جو کہ قسطوں پر تھا، اور اس کی قسطیں بھی بڑی باقاعدگی سے وہ ادا کرتا تھا، لیکن ایسی صورت میں بھی وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اپنا گھر بنانے کی سوچے گا تو اس کے لیے اسے کم از کم 5 سے 10 سال کا عرصہ لگے گا، کیونکہ جتنی بڑی اماؤنٹ اس کو گھر بنانے کے لیے درکار تھی اس کے لیے کم از کم 5 یا 10 سال کا عرصہ اس نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا۔ یہ پلاٹ بھی قسطوں پر تھا اور اس وجہ سے وہ بس قسطیں اس کی ادا کر پا رہا تھا، باقی اپنے گھر کا وہ صرف ابھی سوچ سکتا تھا، اپنا گھر لے نہیں سکتا تھا۔ اس کی کریانے کی دکان اگرچہ اچھی خاصی چل رہی تھی جس سے وہ اپنی اچھی آمدنی بنا لیتا تھا، اور اس کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتے رہتے تھے، لیکن اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ یہ آمدنی اچھی ضرور ہے لیکن اس قدر بھی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ اسی محلے میں، جس محلے میں اس کی یہ کریانہ کی دکان تھی، ایک عورت رہتی تھی جو کہ تقریباً کوئی 50 سال کی رہی ہوگی۔ تمام لوگ اسے اماں بی کے نام سے ہی پکارتے تھے، لیکن اصل نام اس کا حاکم بی بی تھا۔ حاکم بی بی کی سچویشن یہ تھی کہ حاکم بی بی ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا وقت گزارتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک انتہائی ایماندار خاتون تھی اور اس پہ لوگ اعتبار کرتے تھے، اس لیے حاکم بی بی کا اس پورے محلے میں ایک نام تھا اور لوگ اس کی شرافت کی گواہی دیتے تھے۔ حاکم بی بی کی ایک بہن تھی جو کہ اس سے عمر میں بڑی تھی، اور اس کا بہنوئی اور بہن دونوں ہی ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ دونوں حادثے میں چل بسے تھے اور دونوں نے اپنی 3 بیٹیاں چھوڑی تھیں جو کہ اب حاکم بی بی کے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام فضیلہ تھا جو کہ 30 سال کی تھی۔ فضیلہ سے چھوٹی شکیلہ تھی جو کہ 26 یا 27 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹی 24 سال کی نبیلہ تھی، اور تینوں ہی بچیاں جو ہیں وہ والدین کی موت کے بعد اپنی خالہ یعنی حاکم بی بی کے پاس رہ رہی تھیں۔ غربت کا ماحول تھا، کرائے داری ماحول تھا، اور خود حاکم بی بی لوگوں کے گھروں میں اس عمر میں بھی کام کرتی تھی اور ان تینوں بچیوں کو لا کر کے دیتی تھی۔ تینوں ہی بچیاں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی تھیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو تعلیم تھی وہ میٹرک کے انڈر تھی، یعنی کہ سبھی انڈر میٹرک تھیں، کسی کی زیادہ تعلیم نہیں تھی۔ خوش شکل تو تینوں ہی بہنیں تھیں، لیکن نبیلہ ان میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش شکل تھی۔ اس کو دیکھ کر کے ایک دفعہ جو دیکھ لیتا اس کے من میں یہ خواہش ضرور جاگتی کہ اگر ایک بار اسے دیکھا ہے تو اسے دوبارہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کا رنگ انتہائی سفید، دودھ کی طرح سفید رنگت، اور اس کے اوپر اس کے بہت ہی پیارے نقش تھے جو کہ اس کی شکل کو بہت ہی زیادہ اچھا بناتے تھے۔
باقی کی دونوں بہنیں بھی یعنی شکیلہ اور فضیلہ بھی اگرچہ خوبصورت تھیں لیکن وہ نبیلہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔ شکل صورت کے اعتبار سے اگر کوئی پسند کرتا تھا تو وہ ہمیشہ نبیلہ کو ہی پسند کرتا تھا، کیونکہ شکل صورت کے اعتبار سے نبیلہ اپنی دونوں بہنوں کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شکل صورت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، غربت میں جب انسان پڑتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو بہرحال رہتی ہے۔ یہاں پر اماں بی کو اس بات کو لے کر کے پریشانی تھی کہ تینوں ہی بچیاں اس کی ذمہ داری ہو چکی تھیں۔ اماں بی اپنی حیثیت سے بھی واقف تھیں اور انہیں اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ وہ کوئی لینڈ لاٹ نہیں ہیں، بلکہ ان کے گھر میں تو 4 چیزیں ڈنگ کی ایسی نہیں تھیں کہ جن پر کسی کو بٹھایا جا سکے۔ لہٰذا ان 3 بچیوں کے رشتے ظاہری بات ہے کرنے ہیں اور ان کی شادی جو ہے اس کی ذمہ داری اماں بی کے سر تھی۔ اماں بھی ان کی شادی کو لے کر کے پریشان رہتی تھی، لہٰذا اس نے جہاں جہاں پر بھی کام کرتی تھی یا پھر اڑوس پڑوس میں یا محلے میں جو بھی اس کے جاننے والے تھے وہاں پر یہ بات بول رکھی تھی کہ بچیوں کے رشتے کے لیے اگر کوئی پوچھے یا کسی کو بچیوں کا رشتہ درکار ہو یا کسی گھر میں جوان بچے ہوں تو وہ شکیلہ، فضیلہ اور نبیلہ کے رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کے چلتے ایک گھر سے رشتہ جو ہے وہ اماں بی کو آیا۔ دونوں ہی سگے بھائی تھے اور دونوں ہی گول گپے کی ریڑھی لگاتے تھے۔ ایک فیمس مارکیٹ میں دونوں گول گپے کا کام کرتے تھے اور دونوں جو ہے وہ سگے بھائی ہونے کے ناطے ایک سے بڑھ کر کے ایک کماتے تھے۔ دونوں کا کمپٹیشن تھا جو کہ گول گپے بیچنے میں ہوتا تھا اور اچھی خاصی دہاڑی دونوں ہی بنا لیتے تھے۔ گھر ان کا اپنا تھا اور اسی محلے میں ہی وہ دونوں بھی رہتے تھے، لہٰذا جب اماں بی کے پاس ان دونوں بھائیوں کا رشتہ آیا تو اماں بی نے شکیلہ اور فضیلہ کی شادی کے لیے حامی بھر لی، جبکہ انہوں نے نبیلہ کے رشتے کے لیے بات کی تھی، لیکن اماں بی نے یہ کہہ کر کے انکار کیا کہ نبیلہ شکیلہ اور فضیلہ دونوں سے چھوٹی ہے اور ابھی جو ہے ظاہری بات ہے کہ جب بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو چھوٹی بیاہ کر کے نہیں دے سکتی، اس لیے کوشش کرو کہ چھوٹی بہن کو ابھی رہنے دو اور دونوں بھائی جو ہیں وہ دونوں بڑی بہنوں سے شادی کر لیں۔ اگرچہ وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ نبیلہ سے شادی جو ہے کسی بچے کو، کسی دونوں میں سے کسی ایک کو نبیلہ کا رشتہ مل جائے، لیکن اماں بی کی بات سے ان کو اختلاف بھی نہیں تھا کہ واقعی اگر 2 بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دونوں بڑی بہنوں کی موجودگی میں اماں بی جو ہے وہ چھوٹی بہن کا رشتہ کیسے دے سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو ہی تسلیم کر لیا اور فضیلہ اور شکیلہ کے رشتے کی بات جو ہے وہ چل نکلی۔ اب یہ رشتہ تو طے ہو گیا اور اس بات کا قرار پایا کہ بہت جلد جو ہے یہ نکاح کر کے دے دیا جائے گا اور صرف 3 کپڑوں میں انتہائی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہو جائے گا۔ اب نبیلہ جو ہے اس شادی کو، کیونکہ اس کے سامنے ہی ساری بات چیت ہوئی تھی، اس شادی کو لے کر کے نبیلہ تھوڑی سی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس سے اس بات کا تو تھا پتہ کہ وہ ایک خوبصورت انتہائی خوش شکل لڑکی ہے۔ جب وہ محلے میں باہر نکلتی ہے تو لوگ اسے مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے حسن کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ بھی کسی ایسے گھر میں ہی ہو۔ اگرچہ دونوں لڑکوں کا مکان اپنا تھا اور اچھا کام بھی تھا جو کہ وہ گول گپوں کی ریڑھی سے اچھی خاصی آمدنی کماتے تھے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اسے کوئی رچ فیملی نہیں کہا جا سکتا تھا، بس یہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی جو کہ یہاں پر فضیلہ اور شکیلہ کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ نبیلہ کے من میں ایک بات چلتی تھی کہ جس طریقے سے میں حسن میں، خوبصورتی میں اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ ہوں اور مجھے جو ہے وہ محلے بھر کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کی تعریف کرتا ہے کہ یار نبیلہ بہت خوبصورت ہے، نبیلہ کا رنگ روپ، اس کی عقل شکل بہت اچھی ہے، تو اس بات کو لے کر کے نبیلہ کو یہ تھا کہ میرے لیے اگر کوئی رشتہ آئے تو ایک ایسے گھر سے آئے کہ جو انتہائی کھاتے پیتے لوگ ہوں، جہاں پر میں بیاہ کر جاؤں تو مجھے کسی کی چیز کی کمی نہ آئے، دولت، روپیہ، پیسہ، گھر، ہر چیز میرے پاس موجود ہو، کھانا پینا کھلا ہو اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مجھے ملیں۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ نبیلہ کی خواہشات پر دنیا نہیں چلتی ہے۔ ادھر اماں بھی سوچتی تھی کہ دونوں بچیوں کے رشتے تو طے ہو گئے ہیں،
کیوں نہ نبیلہ کا رشتہ جو ہے وہ بھی دیکھنا شروع کر دوں اور نبیلہ کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر کے نبیلہ کی بھی شادی کر دوں۔ اماں بھی کی یہ خواہش نہیں تھی کہ نبیلہ کے لیے کوئی بہت زیادہ لینڈ لاٹ ملے اور نبیلہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ کسی ایسے گھر میں بیاہ کے جائے کہ جہاں پر اسے اوڑھنے بچھوڑنے ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ملے اور کھانے پینے کو بہت اچھا ملے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا لڑکا ملے کہ جو شریف ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو اور اس سے 2 وقت کی روٹی کما کے دے سکے اور اس کے ساتھ نبیلہ اپنی اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ ایسا رشتہ وہ ڈھونڈتی تھی اور ایسا رشتہ اس کی نظر میں جو تھا وہ ایک تھا تو صحیح، لیکن اس رشتے نے کبھی بھی نبیلہ کے بارے میں یا اماں بھی سے کسی اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ رشتہ جو اس کی نظر میں تھا وہ قدیر احمد کا رشتہ تھا، جو کہ اسی محلے میں کریانے کی دکان کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا، لیکن اماں بھی ایسا سوچتی تھی کہ اس نے اگر محنت جاری رکھی تو اس کا مستقبل روشن ہے اور وہ اچھا کمائے گا، اچھا جو ہے وہ لگائے گا اور نبیلہ کو ساری زندگی کے لیے خوش رکھے گا۔ نبیلہ کی یہ خواہش نہیں تھی، اس کی خواہش اماں بھی سے مختلف تھی، لیکن اماں بھی نبیلہ کے لیے صرف ایسا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی کہ جو 2 وقت کی عزت کی روٹی کما کر کے دے۔ ادھر قدیر احمد کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ابھی تک اس نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے بارے میں نہیں سوچا، یعنی اس نے اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ لگ بھگ 30 سال کے قریب ہو چکا تھا اور 30 سال کی عمر اس کی ہونے کو آئی تھی، لیکن اسے اس بات کا پتہ تھا کہ نہ تو والدین ہیں، نہ کوئی بھائی بہن ہے اور نہ ہی کوئی ایسے عزیز رشتہ دار ہیں جو کہ اس کی شادی میں کوئی دلچسپی لیں یا اس کی شادی کروائیں۔ اس نے اس بات کو اس طریقے سے لے لیا تھا کہ چلو اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی اور اگر میرے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر مجھے کہہ کر بھی کوشش کر کے بھی کوئی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اماں بھی یہیں سے سودا سلف لیا کرتی تھیں اور وہ قدیر کی شرافت اور ایمانداری سے بہت متاثر تھیں۔ ادھر اماں بھی اس بات کو لے کر کے سنجیدگی سے سوچنے لگی تھیں کہ فضیلہ اور شکیلہ کے نکاح کے بعد وہ نبیلہ کی شادی کے لیے کیوں نہ قدیر احمد سے بات کرے، اور قدیر احمد کے بارے میں کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ نہ کوئی بھائی بہن ہے، نہ ماں باپ ہے، بالکل اکیلا اس دنیا میں رہ رہا ہے اور اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو اس سے اچھا ور نبیلہ کے لیے کیا ہوگا کہ نہ نبیلہ کو کسی ساس نند سے واسطہ پڑے گا، نہ کسی سسر سے واسطہ پڑے گا، سیدھا اپنے شوہر کے گھر جائے گی، من کا کھائے گی، من کا سوئے گی، اٹھے گی تو اپنی مرضی سے، سوئے گی تو اپنی مرضی سے۔ اماں بھی کی یہ سوچ تھی اور نبیلہ کی خواہشات تھیں کہ وہ کچھ جدا ہی تھیں۔ بہرحال کچھ وقت اسی طریقے سے گزر گیا اور اس وقت کے گزرنے میں شکیلہ اور فضیلہ کی شادی ان دونوں بھائیوں سے ہو گئی جو کہ گول گپے کی ریڑھی لگاتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد اب صرف اس گھر میں اماں بھی اور نبیلہ رہ گئیں۔ اماں بھی نے اب اپنی کوشش ہر صورت تیز کر دی کہ وہ نبیلہ کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ لہٰذا ایک دن اماں بھی نے اس سلسلے میں قدیر سے بات کی اور قدیر اس بات کو لے کر کے راضی ہو گیا۔ قدیر کو کیا چاہیے تھا، اسے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مل رہی تھی جو کہ اس محلے بھر میں ہر بندہ اس کی تعریف کرتا تھا کہ یار حسن اگر آیا ہے تو وہ نبیلہ پر آیا ہے اور ٹوٹ کر آیا ہے۔ اس کی خوش شکل ہونے میں ظاہری بات ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں قدیر کے علم میں تھیں اور قدیر اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اگر نبیلہ جیسی خوبصورت بیوی اس سے ملے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اس کو تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سامنے سے خود اماں بھی نبیلہ کے لیے بات کریں گی، اور اماں بھی جیسی عورت کی بات ظاہری بات ہے کہ وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں جانتا تھا کہ اماں بھی ایک انتہائی اچھی خاتون ہیں اور وہ جو بھی سوچتی ہیں اچھا ہی سوچتی ہیں۔ لہٰذا
قدیر کی اس حامی کے بعد جب اماں بی نے گھر آ کر کے نبیلہ سے قدیر کے رشتے کی بات کی تو نبیلہ اس رشتے کو لے کر کے انکاری تھی۔ اس نے اماں بی کو صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اماں بی میں قدیر سے شادی نہیں کروں گی، میں قدیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس آپ جو ہے وہ میرے لیے شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اس لڑکے سے شادی کروں گی جو کہ مجھے پسند آئے گا۔ اماں بی نے کہا دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک کرائے کا مکان ہے اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے میں اپنا وقت پاس کرتی ہوں اور ساتھ میں تمہیں بھی پال رہی ہوں۔ ایسی شکل میں بیٹا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر تمہیں مل جائے اور ایسا انسان ہو کہ جو تمہیں 2 وقت کی روٹی کما کے دے سکے تو تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اب نبیلہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کھل کر کے اماں بی کے سامنے کر دیا اور اسے بتایا کہ وہ کس قسم کا شوہر تلاش کرنا چاہتی ہے یا اسے کیا چاہیے۔ اماں بی نے اسے ایک جملہ بولا کہ بیٹا یہ چیزیں سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اصل زندگی میں وہی ہوتا ہے کہ جو تمہیں مل جائے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے لے لو اور اس پہ شکر کرو تاکہ تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ تکرار کچھ دن تک تو اماں بی اور نبیلہ کے درمیان چلتی رہی، لیکن اس تکرار کا کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ نہ نکل سکا۔ اماں بی اس بات پر بضد تھیں کہ قدیر ایک نیک اور اچھا انسان ہے، وہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا، جبکہ نبیلہ اس بات کو لے کر کے ضد پہ اڑی ہوئی تھی کہ اسے ایک کھاتے پیتے گھر میں شادی کر کے جانا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا اور اس دوران 1-2 رشتے اور بھی نبیلہ کے آئے، لیکن وہ تو قدیر سے بھی زیادہ جو ان کا لیول تھا وہ گزرا تھا، کیونکہ قدیر تو پھر اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا، وہ تو محنت مزدوری کرنے والے عام سے مزدور تھے کہ کبھی ان کو مزدوری مل جاتی تھی تو کبھی ان کو مزدوری نہیں ملتی تھی، اور اسی طریقے سے وہ اپنا وقت گزارا کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا بھی گھر کرائے پر ہی تھا اور اپنا مکان تک ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب فضیلہ اور شکیلہ کی شادی ہوئی تھی تو محلے کے لوگوں کو اب اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ایک بچی اب یہاں پر باقی رہتی ہے اور اس بچی کے رشتے کے لیے ہم لوگوں کو بات چیت کرنی ہے۔ لہٰذا لوگوں نے اسی طریقے سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق سے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ہر بار ہر بندے کو انکار ہی سننا پڑا تھا، کیونکہ اماں بھی جب بھی نبیلہ سے رشتے کے بارے میں مشورہ کرتی تھی تو نبیلہ اپنی خواہشات کا اظہار کر دیتی تھی اور وہی خواہشیں جو ہے وہ اماں بی کے آگے رکھ دیتی تھی۔ ان معاملات کو لے کر کے اماں بی پریشان رہنے لگی اور وہ اس بات کو سوچنے لگی کہ اب شاید میں اس بچی کی شادی جو ہے وہ نہیں کر پاؤں گی اور یہ بچی جو ہے اپنی خواہشات کے باور میں اسی طریقے سے پھنسی رہے گی۔ ادھر اماں بی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب آئے دن کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو ان کو بنا رہتا، کبھی ہائی بی پی کا مسئلہ، کبھی لو بی پی کا مسئلہ، کبھی شوگر کی پریشانی، کبھی دل میں کچھ پریشانی۔ وہ آئے دن اب انہی معاملات کو لے کر کے پریشان رہنے لگی اور ان کے من میں اب ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس طریقے سے اگر میری میڈیکل کنڈیشن بگڑتی چلی گئی اور میری صحت خراب ہونے لگی تو میں کیسے جو ہے وہ اس بچی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکوں گی اور کیسے اس کی شادی کر سکوں گی۔ نبیلہ نے بھی اس بات کو اچھے طریقے سے بھانپ لیا تھا کہ اب حاکم بی پی کی یعنی اماں بی کی ویسی طبیعت نہیں رہی تھی، اب لوگوں کے گھروں میں کام بھی وہ کرنے نہیں جاتی تھی اور اب گھر کے حالات بھی ویسے نہیں رہے تھے۔ لوگ کیونکہ گلی محلے کے عزت کرتے تھے اس لیے کھانا وغیرہ دے جایا کرتے تھے اور کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ اس میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ ان باتوں کو لے کر کے کب تک جو ہے وہ معاملات چلتے۔ ادھر قدیر کی دکان سے ادھار بھی آنے لگا تھا اور قدیر جو ہے وہ اماں بی کی عزت کرتے ہوئے زیادہ تر اپنے پیسوں کا تقاضا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جیسے ہی اماں بی کی صحت اچھی ہوگی پیسے اسے مل جائیں گے اور اماں بی اس کا پیسہ نہیں رکھیں گی۔ ان باتوں کے چلتے اب اماں بی نے نبیلہ سے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بھئی دیکھو، ایک مرتبہ آخری بار میں تمہیں بول رہی ہوں کہ بیٹا
جو خواہشات انسان کی جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ انسان اپنی زندگی میں برباد ہوتا ہے۔ تمہیں میں صرف ایک بات بول رہی ہوں کہ ہو سکے تو قدیر احمد جیسا اچھا لڑکا نہیں ملے گا، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، اور یہ یاد رکھو کہ قدیر احمد کا مستقبل مجھے روشن لگ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ایک قسطوں پر پلاٹ بھی لے رکھا ہے، جلد یا بدیر اس نے اس پر مکان بھی بنا لینا ہے، اپنا گھر اس کا ہو جائے گا، اور اگر اسی طریقے سے اس کا کام چلتا رہا تو وہ اچھا کمائے کھائے گا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا بھی کرے گا۔ نبیلہ نے اب اس کنڈیشن کو دیکھ کر کے کہ اب حالات گھر کے بھی اچھے نہیں تھے اور اماں بی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، لہٰذا اس نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قدیر احمد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اماں بھی اس رشتے کو لے کر کے خوش ہو گئی، اور قدیر احمد بھی اس رشتے کے لیے کیونکہ پہلے سے ہی تیار تھا تو یہ رشتہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ دونوں ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور قدیر احمد نبیلہ کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے آیا۔ مکان اگرچہ کرائے کا تھا لیکن اماں بی کے گھر کے نسبت کافی صاف ستھرا اور اچھا مکان تھا۔ یہاں پر کچھ فرنیچر، کچھ ٹی وی، کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو اپنے گھر میں نبیلہ کو میسر نہیں تھیں۔ کچھ تبدیلی تھی جو کہ شادی کے بعد اس کی زندگی میں آئی تھی، لہٰذا اب اس نے اپنی اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اگر میری زندگی میں عیش و عشرت نہیں لکھی ہے اور مجھے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے تو مجھے جو ہے وہ اب قدیر کے ساتھ ہی قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک پریشانی تھی جس کا وہ شکار تھی کہ قدیر کوئی خاص خوبصورت لڑکا نہیں تھا، وہ بالکل ہی ایک معمولی شکل و صورت کا لڑکا تھا، اور جب وہ دونوں کسی جگہ بازار جاتے یا پھر گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے ان کی چمگوئیاں ہوتی تھیں۔ وہی پہلے وہ حور میں لنگور والی بات جو ہے اس کو لے کر کے لوگ بات دہراتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ لنگور کے ہاتھ میں انگور آ گیا ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنے سے لوگ باز نہیں آتے تھے۔ یہ باتیں اڑتی اڑتی قدیر احمد کو بھی پتہ لگتی تھیں لیکن وہ ہنس کے ان کو ٹال دیتا تھا کیونکہ شکل اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھی اور وہ اتنا بھی زیادہ بری شکل کا مالک نہیں تھا، بس یہ تھا کہ وہ نبیلہ کے مقابلے میں اس قدر زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ نبیلہ کیونکہ محلے بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سمجھی جاتی تھی، اس لیے اسے اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ کچھ لڑکوں کو اس بات کی جلن بھی ہے کہ قدیر احمد کی شادی جو ہے وہ نبیلہ سے ہوئی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے اچھے رشتے نبیلہ کے لیے آئے تھے یا پھر اچھی شکل و صورت کے لوگ بھی تھے جو کوئی رشتہ نہیں ہو پایا تھا، اور اماں بھی نے انکار کر دیا تھا کسی نہ کسی ریزن کو لے کر کے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ایک بیٹی نے جنم لیا اور پھر اس کے بعد اس بچی کے پیدائش کے فوراً بعد ہی اماں بھی دنیا سے چل بسی۔ پھر ایک بیٹی اور ہوئی جو کہ اس سے اگلے سال میں ہو گئی، یعنی کہ اوپر نیچے دو بیٹیاں جو تھیں انہوں نے قدیر احمد کے گھر میں جنم لیا تھا۔ قدیر اپنی بچیوں کو لے کر کے کبھی بھی پریشان نہیں تھا، ان بچیوں کی آنے کی اس کو خوشی تھی، اور پھر کچھ عرصہ اسی طریقے سے ان کی شادی میں مزید گزرا اور ایک اور بیٹی نے جنم لیا، یعنی اب 3 بیٹیاں جو ہیں وہ قدیر کی ہو چکی تھیں۔ شادی کو تقریباً لگ بھگ 6 سال گزر چکے تھے۔ کافی حد تک نبیلہ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تھا اور ابھی وہ اسی سسٹم میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، لیکن اندر کی خواہشات ظاہری بات ہے کہ انسان کو تنگ کرتی رہتی ہیں، اور کیونکہ اس کی شروع سے ہی خواہش تھی ایک اچھا کھاتا پیتا گھر، تو اس نے اس بات کو لے کر کے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ 3 بچیوں کی پیدائش ہو چکی تھی اور 3 بچیوں کی پیدائش کے بعد ایک ایسا کام ہوا کہ جس نے اس کی زندگی کو اتھل پھتل کر دیا۔ کام کچھ یوں ہوا تھا کہ جس مارکیٹ میں یا جس جگہ پر قدیر احمد کی دکان تھی اس دکان کا مالک
اس کی 3-4 دکانیں اور تھیں۔ مالک نے یہ کہہ دیا کہ یہ دکان خالی کرنی پڑے گی اور اس کو نوٹس دے دیا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس دکان کو خالی کر دو، کیونکہ میں اسے ہٹا کر کے یہاں پر کچھ اور بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے ایک کارخانہ لگانا ہے جس کے لیے مجھے یہ دکان خالی چاہیے۔ اس بات کو لے کر کے قدیر کو بھی نوٹس ملا تھا اور قدیر کے علاوہ جتنے بھی دکاندار وہاں پر موجود تھے ان سب کو نوٹس ملا تھا، لہٰذا اس نوٹس کے چلتے وہ دکان خالی کرنی تھی۔ اب جب نبیلہ کے ساتھ قدیر احمد نے اس بات کو لے کر کے مشورہ کیا تو نبیلہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہ شہر چھوڑ دیں اور کسی دوسرے شہر میں جا کر کے آباد ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کا کاروبار اچھا چلے اور آپ کے معاملات زیادہ اچھے ہو جائیں۔ ایک بڑا شہر تھا جو کہ نبیلہ کی نظر میں تھا، اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ چلو میری خواہشات نہ صحیح لیکن یہ تو ہے کہ میں کسی بڑے شہر میں جا کر کے کسی اچھے گھر میں رہوں یا پھر قدیر جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر اپنی دکان لے کر کے رہے۔ نبیلہ کے ساتھ مشورے کے بعد اس نے اپنی دکان کو وہاں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے اپنا تمام سامان وغیرہ سمیٹا اور جو بھی گھر کا سامان تھا اس کو لے کر کے اس نے دوسرے شہر میں شفٹ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ دوسرے شہر میں جا کر کے اس نے اپنے کچھ الیک سلیک کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف کہ ایک اور مکان دیکھ لیا تھا بلکہ اب اس نے ایک دکان بھی جو کہ اسی مکان کے زیادہ قریب تھی اس نے دیکھ لی تھی اور وہ وہاں پر اپنا کریانہ سٹور دوبارہ سے چلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اب وہ نبیلہ کو لے کر کے وہاں رہے گا، اس کی تینوں بچیاں بھی وہاں رہیں گی اور وہ نبیلہ کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنا وقت گزارے گا۔ لہٰذا اس نے نبیلہ کے کہے پر بڑے شہر میں شفٹنگ کر لی تھی اور وہاں پر اس نے اپنی کریانے کی دکان بھی لگا لی تھی اور اسی طریقے سے اس نے ایک گھر بھی لے لیا تھا اور اس گھر میں نبیلہ بچیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے لگی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا کہ ایک شخص دکان پر آنے لگا۔ اس شخص کا نام خالد تھا اور خالد ایک ایسا شخص تھا جو کہ زیادہ تر پورے مہینے کا راشن خریدنے کے لیے دکان پر آیا کرتا تھا۔ خالد ایک بڑی گاڑی میں وہاں پر آیا کرتا تھا اور رفتہ رفتہ خالد کی اور قدیر کی اچھی دعا سلام ہو گئی۔ دعا سلام اس حد تک بڑی کہ اب خالد قدیر کے گھر آنے لگا اور خالد قدیر کے گھر آ کر کے اپنا وقت گزارنے لگا۔ قدیر خود کبھی خالد کو گھر لے آیا کرتا تھا اور دونوں بیٹھ کر کے وہاں پر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران نبیلہ ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ نبیلہ اس بات کو لے کر کے بڑی مرغوب تھی کہ خالد ایک انتہائی کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی صرف ایک ماں تھی جو کہ بیمار رہتی تھی اور اس بوڑھی ماں کے علاوہ خالد کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا اس ماں کی خدمت کرتا تھا یا پھر اپنے کاروبار کو سنبھالتا تھا۔ خالد کا کاروبار بھی کوئی معمولی نہیں تھا، اس کی منڈی میں آڑتیں تھیں اور وہ فروٹ سبزی کا کام کرتا تھا۔ اس کے لیے اس کے پاس بہت سے لوگ تھے جو کہ اس کے انڈر کام کرتے تھے اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دن کے کماتا تھا، کیونکہ اس کا گھر بار اپنا تھا، اس کی گاڑیاں اپنی تھیں، اس کی منڈی میں آڑتیں اپنی تھیں، اس لیے وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین بزنس مین آدمی تھا جو کہ روزانہ کے بنیاد پر لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ انہی باتوں کو لے کر کے نبیلہ کے من میں ایک بات جاگ رہی تھی کہ یہ شخص جو کہ انتہائی امیر ہے اور صرف اس کی ایک ماں ہے جو کہ وہ بھی بیمار رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی رشتہ دار کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ نبیلہ کے من میں یہ بات چلنے لگی کہ یہ شخص اگر مجھے پہلے ملتا یا میں قدیر سے شادی نہ کی ہوتی تو شاید میں اس سے شادی کر لیتی، اور یہ بالکل میری خواہشات کے مطابق ایک ایسا شخص ہے کہ جیسا میں سوچتی تھی، کھاتا پیتا گھر ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور میں جو ہے وہ جی بھر کے موج مستی کروں اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ بات نبیلہ کے دماغ میں چلتی رہی اور ادھر خالد کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی کہ یار یہ قدیر تو بالکل ہی ایک عام سی شکل صورت کا آدمی ہے اور دیکھو اس کو بچی کتنی خوبصورت مل گئی ہے، عورت کتنی خوبصورت مل گئی ہے،
جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کر رکھی ہے وہ ابھی کچھ خاص عمر کی نہیں لگتی، زیادہ سے زیادہ 28-30 سال کی ہوگی، اور اس 28-30 سال کی عمر میں 3 بچیوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کتنی جاذب نظر ہے، کتنی خوش شکل ہے، اور قدیر جو ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں خالد کے دماغ میں چلنے لگی گی، ادھر نبیلہ کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ اگر یہ شخص پہلے ملا ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتی۔ سسٹم یہ ہوا کہ ادھر اب جب خالد نے نبیلہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں تھا یا اسے کوئی رشتہ دے نہیں رہا تھا، یا اس کے لیے بڑے رشتے آئے تھے جو کہ اس کی ماں نے اس کے لیے پسند کیے تھے، لیکن کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی کہ جو خالد کو اپنے لیے پسند آئی ہو۔ خالد کے من میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو کہ میرے من کو بھائے، جو مجھے پسند آئے۔ لہٰذا جب وہ قدیر احمد کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا تو اس نے پہلی بار میں ہی جب نبیلہ کو دیکھا تھا تو اس کے من میں یہ بات آئی تھی کہ کاش یہ لڑکی جو ہے مجھے مل جاتی، یا میں اس لڑکی سے بیاہ ہوتا اور اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہوتی یا پھر ہوتی۔ ادھر نبیلہ کی بھی ایسی ہی ملتی جلتی سوچ تھی، ادھر خالد کی بھی ایسی ہی سوچ تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار تھی اور اس دیوار کا نام قدیر تھا۔ اس دیوار کو گرائے بغیر یا پھر قدیر کو کچھ جو ہے وہ سمجھائے بغیر یا قدیر کا کچھ بندوبست کیے بغیر ظاہری بات ہے کہ یہ معاملات آگے کو نہیں بڑھ سکتے تھے۔ وہ دونوں سوچ سکتے تھے لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات یہیں پہ آ کر کے سمجھ لو کہ ختم ہو جاتی تھی، یعنی ان کی سوچیں ان تک محدود ہو کر کے رہ جاتی تھیں۔ خالد نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی قدیر کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور اب سسٹم یہ چل نکلا تھا کہ قدیر گھر میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، خالد اس کے گھر میں چلا جایا کرتا تھا۔ نہ صرف وہ اس کے گھر میں چلا جاتا تھا، اب بلکہ وہ نبیلہ کے لیے اور تینوں بچیوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ بھی لے جاتا تھا، کبھی ان کے لیے کبھی پھل فروٹ لے جاتا تھا، کبھی ان کے لیے کوئی کپڑے یا جوتی وغیرہ لے جاتا تھا۔ اس بات کے لیے قدیر جو ہے وہ من ہی من میں برا محسوس کر رہا تھا، لہٰذا قدیر نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ خالد کو ان باتوں کو لے کر کے سمجھائے گا اور اسے اس بات کو لے کر کے منع کرے گا۔ لہٰذا اس روز جب کچھ راشن لینے کے لیے خالد قدیر کی دکان پر آیا تو قدیر نے خالد کو بٹھا کر کے یہی باتیں کی اور اسے بتایا کہ بھئی تم جو ہے اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہیں جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ تمہارا پہلے تعلق ہے اور اس کے بعد تمہارا تعلق میرے گھر میں ہے، تم ایسا اچھا نہیں کر رہے ہو کہ جب میں گھر پہ موجود نہیں ہوتا تو تم میرے گھر پہ جاتے ہو یا پھر میری بچیوں کے لیے یا میری بیوی کے لیے تحفے تحائف لے کر کے جاتے ہو۔ اس بات کو خالد نے اپنی توہین سمجھا اور اس پہ بحث کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بیوی کو اپنی بھابھی مانتا ہوں اور تم ہو کہ مجھ پر شک کر رہے ہو، میں تو اسے بھابھی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تینوں بچیوں کو میں ایک بھتیجیوں کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ان کا چچا ہوں، اور تم ہو کہ تم جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے شک کر رہے ہو اور بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو آج کے بعد میں تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ دکان سے چلا گیا، اور قدیر احمد کو بھی اس بات کا صاف پتہ چل گیا کہ وہ اس سے اس بات کو لے کر ناراض ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ قدیر کی دکانداری چل رہی تھی اور اس دکانداری میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور چپ چاپ سے اپنے کام میں مگن رہنے لگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد نبیلہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب خالد ہمارے گھر میں نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ دن میں 2 چکر وہ ہمارے گھر کے لگاتا تھا، لیکن اب جو خالد ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا جب اس نے اس بات کو لے کر کے قدیر سے بات کی تو قدیر نے یہ بات کہہ کر کے ٹال دی کہ وہ اپنے منڈی کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہو گیا ہے اور اس مصروفیت کی بنا پر وہ اب ان کے گھر نہیں آ رہا ہے۔ قدیر نے تو اس طریقے سے اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن اگلے ہی روز ساتھ والی پڑوسن جو ہے وہ
نبیلہ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ بالکل ساتھ میں گھر تھا، وہ پڑوسی تھے، اور بہت سی باتیں ایسے تھیں کہ جو دیوار سانجھی ہونے کی وجہ سے ان کی ادھر آ جایا کرتی تھیں اور ان کی ادھر چلی جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب کوثر نبیلہ کے ساتھ ملنے کے لیے آئی اور باتوں ہی باتوں میں اس نے نبیلہ کو کہا، نبیلہ تم نے کچھ سنا ہے؟ قدیر اور خالد کا جھگڑا ہوا ہے۔ اس بات کا ظاہری بات ہے نبیلہ کو نہیں پتا تھا۔ نبیلہ نے کہا کہ کیوں، کس بات پر، کیسے جھگڑا ہوا ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دکان سے کچھ چیز لینے کے لیے گیا تھا، تو ابھی وہ دکان کے باہر ہی کھڑا تھا کہ اس نے خالد اور قدیر کو آپس میں بحث کرتے ہوئے سنا۔ تمہارا شوہر قدیر کہہ رہا تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں جب میں گھر پہ نہ ہوں تو تم گھر میں مت آیا کرو، اور بچیوں کے لیے نہ تم کوئی تحفے تحائف لایا کرو اور نہ ہی میری بیوی کو کوئی تحفہ تحائف دیا کرو، یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں جب گھر میں موجود ہوں تو اس وقت تم آ سکتے ہو۔ اس بات کو لے کر کے خالد نے برا محسوس کیا تھا اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو تمہاری بیوی کو اپنی بھابھی اور ان بچیوں کو اپنی بھتیجیاں سمجھتا ہوں، اس لیے تمہارے گھر آتا ہوں، لیکن اگر تمہیں میرا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ بات کر کے کوثر تو چلی گئی اور نبیلہ کے من میں ایک چنگاری تھی جو کہ بڑک اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو خالد کو جو ہے آنے سے منع کیا ہے قدیر نے، اور قدیر نے مجھے اس بات کو لے کر کے بتایا بھی نہیں ہے۔ چلو قدیر آئے تو میں اس بارے میں بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب جب قدیر رات کو دکان بند کر کے آیا تو نبیلہ پہلے ہی راشن پانی لیے تیار بیٹھی تھی، اور اس نے اس بات کو لے کر کے قدیر سے پوچھا، اور قدیر نے اسے صحیح بتا دیا کہ واقعی اس نے خالد کو گھر آنے سے منع کر دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں گھر آتا تھا۔ اسے صرف یہ کہا ہے کہ تم صرف اس وقت گھر آیا کرو کہ جب میں گھر میں موجود ہوں۔ اب نبیلہ نے بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھتی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اور خالد کو لے کر کے شک کرتے ہو، اور تمہیں اس بات کا شک ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ خالد کے لیے جو ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے، یا کچھ اس کے ذہن میں اور چل رہا ہے، یا خالد پر تمہیں شک ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچتا ہے۔ قدیر نے نبیلہ کو سمجھایا کہ نبیلہ تم کیسا سوچ رہی ہو؟ اب دیکھو خود ایک تم بات بتاؤ کہ تمہاری غیر موجودگی میں اگر میں عورت ہوتی اور تم مرد ہوتے، تمہاری غیر موجودگی میں اگر کوئی ایسے آتا تو کیا تمہیں اس بات کا برا نہیں لگتا؟ اب نبیلہ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو ایک عام طور پہ لوگ اکثر ایسی حالت میں بولتے ہیں کہ من صاف ہونا چاہیے، تمہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ لڑائی جو تھی یہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب بڑھتی چلی جا رہی تھی، بجائے اس کے کہ یہ ختم ہو، اس میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کوثر نے کچھ رنگ ہی ایسا اختیار کیا تھا کہ جو صبح آ کے وہ بات کر کے گئی تھی، اس بات نے نبیلہ کے اندر جو آگ بھڑکائی تھی، اس آگ نے زیادہ ہی کچھ زور پکڑ لیا تھا۔ اس بات کو لے کر کے قدیر نے نبیلہ کو صاف صاف سنا دیا کہ اگر تم اس بات کو لے کر کے لڑائی کر رہی ہو تو یہ یاد رکھو کہ آج کے بعد خالد اس گھر میں نہیں آئے گا، اور اب وہ میری موجودگی میں بھی نہیں آئے گا۔ میرے نہ ہوتے ہوئے تو ایک الگ بات ہے، میں اس سے اپنے ہوتے ہوئے بھی نہیں آنے دوں گا۔ اگر تم ایسا سمجھ رہی ہو تو پھر ایسا ہی سمجھو، اب میں اسے اس گھر میں بالکل نہیں آنے دوں گا۔ آگے سے نبیلہ بھی بھڑک اٹھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی تم سے اب اسی روز بات کروں گی کہ جس روز اب خالد کو تم خود لے کر کے آؤ، کہ جب تک خالد اس گھر میں نہیں آئے گا میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ لہٰذا اب دونوں ہی میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ اس جھگڑے کے بعد بات کرنی بند کر دی، اور بات جو ہے وہ اس حد تک بگڑ گئی کہ اب شب و روز ان کے ایسے ہی گزرنے لگے۔ نہ تو قدیر جو ہے وہ نبیلہ سے بات کرتا، اور نہ ہی نبیلہ جو ہے وہ قدیر سے کسی بات کو لے کر کے بات کرتی۔
ایک ہفتہ ہونے کو آیا لیکن دونوں ہی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد قدیر احمد نے سوچا کہ یار مجھے ہی تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی چاہیے اور ایک دفعہ پھر نبیلہ کو اس بات کو لے کر کے سمجھانا چاہیے۔ لہٰذا اس نے ایک دفعہ نبیلہ کے سامنے جا کر کے اس سے کہا کہ دیکھو نبیلہ، تم جس بات کو لے کر کے مجھ سے ناراض ہو، تمہاری ناراضی مجھ سے بنتی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے صلح کرو اور اس گھر میں جو ہے ویسی ہی امن اور شانتی رہنے دو جیسے کہ پہلے تھی۔ اب نبیلہ نے بھی اس سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس گھر کی امن اور شانتی کے لیے ہی میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جو بات میں نے کہی ہے وہ بھی ہوگی تو میں تمہارے ساتھ صلح کروں گی۔ لہٰذا سمجھوتا ہوا، لیکن اس بات پہ سمجھوتا ہوا کہ اب خالد اس گھر میں صرف اسی وقت آیا کرے گا کہ جب خود قدیر اس گھر میں موجود ہوا کرے گا۔ اب نبیلہ کے کہنے پر خود جا کر کے قدیر نے خالد سے اس بارے میں بات کی اور خالد کو بھی اس بات کو لے کر کے سمجھایا کہ بھئی تم جو ہے وہ میرے گھر صرف میری موجودگی میں آ سکتے ہو، تم نے اس بات کو برا سمجھ لیا ہے لیکن یہ بات بری نہیں ہے، میری موجودگی میں تم اس گھر میں آ سکتے ہو۔ ادھر نبیلہ کے من میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نبیلہ یہ سوچنے لگی کہ ٹھیک ہے، جب خالد جو ہے وہ قدیر کی موجودگی میں اس گھر میں آئے گا تو وہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن کچھ ایسا ہے کہ اگر وہ قدیر کی موجودگی میں نہیں بھی آتا، کیونکہ وہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے اندر جو چنگاری بھڑک چکی تھی وہ اس کو بجھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لہٰذا قدیر نے تو جا کر کے خالد سے ملاقات کی تھی اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ تم میری موجودگی میں گھر آ جایا کرو، لیکن ایک ملاقات اس کے ساتھ جا کر کے نبیلہ نے بھی کر لی تھی۔ جب نبیلہ اس کے پاس گئی تھی اس وقت قدیر جو ہے وہ اپنی دکان پر تھا اور اتفاق سے بچیاں بھی گھر پہ موجود نہیں تھیں، بچیوں کو بھی اس نے اپنے باپ کی دکان پر ہی بھیجا ہوا تھا۔ اکثر تینوں بچیاں جو ہیں وہ باپ کی دکان پر چلی جایا کرتی تھی اور کافی دیر باپ کے پاس ہی بیٹھا رہا کرتی تھی۔ یہی ایک غنیمت وقت تھا کہ جس وقت نبیلہ کو ایسا لگا کہ اس سے جا کر کے خود بھی جو ہے خالد سے بات کرنی چاہیے۔ اب جب وہ خالد کے پاس خود چل کر کے گئی اور اس نے خالد سے اس بارے میں بات کی، اس نے خالد کو یوں کہا کہ دیکھو تم ابھی فی الحال قدیر کی بات کو مان لو اور ہمارے گھر میں اس وقت آیا کرو کہ جب قدیر گھر پہ موجود ہو۔ جب تم اسی طریقے سے آنے لگو گے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد تم اپنی پرانی روٹین پہ آ جانا، وہ ہو یا نہ ہو تم آ جانا، مجھے تمہارے آنے پہ کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ قدیر کے لیے یہ بہت بڑا اشارہ تھا کہ یہ عورت بیسکلی شاید اس سے مرغوب ہو چکی ہے یا اس کی دولت سے مرغوب ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے من میں بھی تو یہی تھا کہ ایسی لڑکی اسے ملے جس کے ساتھ وہ شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کرے۔ اب اس نے بھی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اسے مزید اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس نے اب قدیر کی بات کو مان لیا تھا اور قدیر کے ہوتے ہوئے وہ گھر میں دوبارہ سے آنے لگا تھا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی طرح اس بات کی پابندی کرتا رہا جیسے کہ نبیلہ نے بھی اسے سمجھایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک کام کیا کہ اس نے اپنی منمانیاں پھر سے شروع کر دیں کہ قدیر گھر میں ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ قدیر کے گھر میں آ جاتا۔ اب اس بات کی خبر ظاہری بات ہے کہ زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور اس بات کا پتہ بھی قدیر کو چلنا شروع ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر خالد جو ہے وہ اپنی باتوں پر آ گیا ہے اور اس نے اسی قسم کا کام پکڑ لیا ہے جیسا کہ اس نے پہلے پکڑا ہوا تھا۔ لہٰذا اس روز بھی جب وہ گھر آیا تو اس نے نبیلہ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے نبیلہ کو اس بات کے لیے بٹھایا اور اس سے بات کی اور نبیلہ سے کہا کہ دیکھو نبیلہ، جو بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، میں نے تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا اور ہمارا اس بات پہ سمجھوتا ہوا تھا کہ جب بھی خالد گھر میں آئے گا اس وقت میں گھر میں موجود ہوں گا، لیکن اب مجھے دوبارہ یہ خبریں مل رہی ہیں اور دوبارہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں گھر میں نہیں بھی ہوتا تو وہ منہ اٹھائے گھر میں گھس آتا ہے۔ میری 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اس کے علاوہ تم بھی ابھی اچھی خاصی جوان ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں یہاں پر کوئی آئے اور غیر موجودگی میں کسی کو بھی یہاں پر آنے نہیں دوں گا۔
نبیلہ تو پہلے ہی جھگڑے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ وہ تو آئے گا، میں اسے آنے سے نہیں روکوں گی، وہ ایک اچھا انسان ہے اور میرے ساتھ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں اس کو لے کر کے کیا مسئلہ ہے اور تم کس بات کو لے کر کے پریشان ہو، لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم چاہے مانو یا نہ مانو، اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو، وہ تو اس گھر میں آئے گا۔ اس بات کو لے کر کے دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی خاصی تکرار شروع ہو گئی، اور یہ تکرار جو ہے وہ اچھی تو میں پر گزر رہی تھی۔ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی آوازیں جا رہی تھیں اور سب کو پتہ چل رہا تھا کہ میاں بیوی کس بات کو لے کر کے جھگڑ رہے ہیں۔ قدیر کا بار بار یہی اصرار تھا کہ وہ یہاں پر میری موجودگی میں آ سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آ سکتا ہے، جب میں گھر پہ موجود نہیں ہوں گا تو وہ نہیں آئے گا، لیکن اسی بات کو لے کر کے نبیلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہاری موجودگی میں بھی آئے گا اور اس کا جب من چاہے گا آئے گا، اس لیے اس بات کا جو ہے وہ تم کوئی ایشو مت بناؤ، میں جیسے کہہ رہی ہوں ویسے ہوگا، ورنہ نہیں ہے تو پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ اب صلح سمجھوتے والی کوئی بات نہیں رہے گی۔ میں تم سے اور تمہاری ان پابندیوں سے بالکل تنگ آ چکی ہوں، مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے اور میں تمہارے انڈر رہ کر کے ایسے کام نہیں کر سکتی۔ دونوں کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے دوران جو ہے وہ اتفاق سے اس وقت خالد بھی گھر پہ آ گیا۔ خالد نے جب دونوں کو دیکھا کہ دونوں اس کی بات کو لے کر کے جھگڑ رہے ہیں تو خالد نے جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ اس نے صغیر احمد کو تھوڑی سی سنا دی اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے کر کے شک کرتے ہو؟ تمہارے جیسا شکی مزاج آدمی تو اس عورت کو رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے باوجود تمہیں جو ہے اس پہ شک ہو رہا ہے۔ آج کل کے اس ماڈرن زمانے میں مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے قدیر، تمہاری اتنی خوبصورت اتنی اچھی بیوی ہے اور تم اس کے اوپر جو ہے وہ شک کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ اس بات کو لے کر اس سے جھگڑا کر رہے ہو۔ دیکھو میں اس گھر میں اگر آتا ہوں تو میرا اس میں کیا ہے، میں کبھی کبھی بچوں سے مل جاتا ہوں یا بھابھی سے مل جاتا ہوں، میں تو اسے اپنی بھابھی سمجھ کر کے اس سے ملنے کے لیے آتا ہوں، اور تم ہو کہ اس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ قدیر نے کہا دیکھو بھئی بات یہ ہے خالد، تم ایک اچھے انسان ہوگے، میں اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر بار کو اچھا سمجھتا ہوں اور اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے گھریلو معاملات میں دخل دو۔ تم یہاں پر آتے ہو یا نہیں آتے ہو، ظاہری بات ہے کہ میں ہوں گا تو تم یہاں پہ آؤ گے، اور میری غیر موجودگی میں تم یہاں پہ نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میری یہاں پہ ضرورت ہی کیا ہے، اگر تم نے اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے بھی میرے ساتھ کیا تھا تو میں اس بات کو برداشت کر گیا تھا، لیکن اب ظاہری سی بات ہے کہ ہر بار تو میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ ادھر نبیلہ جو ہے وہ بھی پورے غصے میں بری پڑی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قدیر، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ مجھ پر نگرانی رکھو گے یا پھر تمہیں مجھ پر شک ہے یا اب تمہیں میری ذات پہ یقین نہیں رہا، تو پھر اس بات کا ایک ہی حال ہے، پھر ہم دونوں کا اکٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ اکٹھے رہیں اب یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اعتماد پہ چلتا ہے، اور تمہیں اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا اکٹھے رہنا بنتا نہیں ہے۔ اب قدیر نے کہا تم کہنا کیا چاہتی ہو، جو بھی بات کرنی ہے کھل کے کرو۔ اس نے کہا بہت ہی سمپل سی بات ہے، مجھے تم فارغ کر دو، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارنا چاہتی، میں اب مزید زندگی تمہارے ساتھ گزار نہیں سکتی، مجھے تم اس رشتے سے فارغ کر دو۔ قدیر نے کہا سوچ لو، ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، 3 بچیوں کی ماں ہو، 3 بچیاں ہیں تمہاری اس حرکت کے بعد تمہاری بچیوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 بچیوں کی ماں جو کہ ایک اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر کے ایک ایسے کام کے لیے کہ جس میں شوہر کا کوئی قصور بھی نہیں ہے فیصلہ لے لے، تو اس عورت سے شادی کون کرے گا، اسے کون اپنائے گا، کون اس کو عزت دے گا۔ اب یہاں پر خالد صاحب بول پڑے، اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے،
اگر یہ اس میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ میری وجہ سے تمہیں چھوڑ رہی ہے اور میری وجہ سے تمہیں چھوڑ کر کے یہ طلاق لے رہی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، اور وہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں گا، اور 3 بچیوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی اس کو میں ہی شادی کروں گا اور میں اسے اپنی دلہن بنا کر کے لے کر کے جاؤں گا۔ اس بات کے بعد صغیر احمد نے ایک دم سے ہتھیار ڈال دیے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے اس کے گھر میں یہ چنگاری، یہ آگ کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، اور وہ تھا کہ اس چنگاری پر تیل سے تیل ڈالے جا رہا تھا، یعنی کہ وہ بھی نبیلہ کی بات کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ وہ شاید بعد میں سمجھ بھی جاتی یا قدیر احمد اسے سمجھا بھی لیتا، لیکن اس حوصلہ افزائی کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ نبیلہ نے بھی اب اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اس انا کے مسئلے کے چلتے اس نے قدیر سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے قدیر کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے فارغ کر دو اور میں جو ہے وہ شادی کر لوں گی، اور مجھے جو ہے وہ خالد جیسا شخص مل جائے گا، مجھے تم فارغ کر دو، خالد میری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ قدیر نے بچیوں کو لے کر کے ایک دفعہ پھر اسے سمجھایا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایسی خطائیں مت کرو، ایسے فیصلے مت کرو کہ جس پہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، لیکن اس نے ان باتوں کو سننے سے صاف انکار کر دیا، اور بات جو ہے اس نے کورٹ کچہری تک لے جانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ایسے فارغ کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، اس میں یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے سمجھوتے سے اس بات پہ فیصلہ کر لیں گے کہ بچے کون رکھے گا، گھر کے سامان کا بٹوارہ کیسے ہوگا، کون سی چیز تمہیں ملے گی اور کون سی چیز مجھے ملے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم یہ سب کچھ جو ہے وہ کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہی ہے کہ کورٹ کچہری کے راستے کھلے ہیں، میں خود جا کر کے عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ان باتوں کے چلتے قدیر احمد نے اب ایک ہی فیصلہ کیا کہ جب اس عورت کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیا نادانی کرنے جا رہی ہے، لہٰذا اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو پھر اس بات کو تھوڑا وقت دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو واقعی ہی میں فیصلہ دے دیا جائے۔ لہٰذا قدیر احمد نے کہا کہ میں تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیتا ہوں، تم 3 دن تک سوچ لو، اگر تمہیں 3 دن کے بعد بھی ایسا لگے کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے اور تم یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہو، تو پھر میں اپنی زندگی سے تمہیں نکال دوں گا اور تم اپنی زندگی جو ہے وہ جیسے چاہے مرضی گزار لینا۔ لہٰذا 3 دن کی بات پر یہ بات طے ہو گئی کہ 3 دن تک جو ہے وہ اب نبیلہ اپنی سوچ بچار کے گھوڑے دوڑائے گی، اور وہ اس بات کو لے کر کے سوچے گی کہ وہ قدیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا ان 3 بچیوں کے ساتھ وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ ادھر قدیر اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گیا کہ اگر 3 دن کے بعد اس نے وہی اپنا فیصلہ برقرار رکھا تو وہ کیا کرے گا اور اس کا کیا نظام بنے گا، اور ادھر خالد تھا تو اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ وہ جو کر کے آیا تھا اس کے بعد اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ 3 دن بعد فیصلہ اس کے حق میں کھلنے والا ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت دکھنے والی عورت اس کے ساتھ شادی کرے گی اور وہ اس کا شوہر بن جائے گا۔ تیسری طرف اب نبیلہ اپنی جگہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی خواہشات کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ منڈی میں اپنی آڑت، لاکھوں روپے کی روزانہ کی آمدنی، اپنا مکان، اپنی گاڑیاں، بڑا بینک بیلنس، ہر چیز میں خوشحال، کھانا پینا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اسے خوش رکھے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی من کی باتیں پوری کر سکے گی۔ وہ خواہشات جو اماں بی کی وجہ سے اس کے اندر ہی دب کر کے رہ گئی تھیں، اب وہ ان خواہشات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے گی۔ صغیر احمد نے ان 6-7 سالوں میں اسے کیا دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ جہاں پر تھی وہیں پر کھڑی تھی، کرائے کا ہی مکان تھا اور ایک معقول سی آمدنی تھی جو کہ اسے ملتی تھی، اور اسی میں اسے مہینے بھر اپنا گزارا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کھل کر کے جی نہیں پا رہی تھی، وہ کھل کر کے کھا نہیں سکتی تھی، پی نہیں سکتی تھی، کپڑا جوتی وغیرہ نہیں خرید سکتی تھی۔ اس نے جب بھی قدیر کو ان باتوں کو لے کر کے مطالبہ کیا تھا، قدیر نے آگے سے کچھ نہ کچھ پریشانی ہی بیان کی تھی۔ کبھی کبھار وہ اس کی مان لیتا تھا اور پیسے دے دیتا تھا، لیکن
ظاہری بات ہے کہ ان پیسوں میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس کی خواہشات بہت زیادہ تھیں۔ خالد اس کی خواہشات کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور وہ اس کو ہر لحاظ سے خوش رکھ سکتا تھا، اچھا کھلا پلا سکتا تھا، اپنے گھر میں اپنے مکان میں لے کے جا سکتا تھا۔ اس کے نبیلہ کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھیں، تینوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ لہٰذا ان تینوں کی سوچ میں 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن جب قدیر اور نبیلہ کا آمنا سامنا ہوا تو قدیر نے نبیلہ سے اس کا فیصلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مکمل ٹھنڈے دماغ سے سوچ وچار کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے طلاق چاہیے اور مجھے تم اپنے نکاح سے فارغ کر دو، مجھے جو طلاق دے کر کے فارغ کر دو۔ قدیر نے بھی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اب اگر 3 دن تک ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد بھی اس عورت کا یہی فیصلہ ہے تو پھر مجھے یہی فیصلہ جو ہے وہ اسی پہ عمل درآمد کرنا ہوگا اور مجھے جو ہے وہ اسے اپنے نکاح سے فارغ ہی کرنا ہوگا۔ شاید یہی ہمارے دونوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب زندگی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ شاید ہم لوگ آگے اپنے نظام کو نہ بڑھا سکیں۔ اب دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ جو بچیاں ہیں وہ کس کے پاس رہیں گی، تو نبیلہ نے بچیوں کی ذمہ داری خود اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ماں ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ بچیاں میرے پاس ہی رہیں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر میں خالد کے ساتھ شادی کر کے جاؤں گی اور بچیوں کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گی تو بچیاں میرے پاس ہی رہیں گی۔ کیوں کہ تمہارے جیسا انسان میری بچیوں کی بھی ظاہری بات ہے کہ خواہشات کو ان کے من کے اندر ہی دبا کر کے رکھ دے گا اور وہ ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ وہ خواہشات تب ہی بچیوں کی پوری ہو سکیں گی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، سب کچھ تبھی پورا ہو سکے گا کہ جب ان کا باپ ایک دولت مند اور ایک اچھا کھاتا پیتا انسان ہوگا، جو کہ بہرحال تم نہیں ہو۔ لہٰذا یہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا اور یہ بات بھی طے پا گئی کہ کون سا سامان جو ہے وہ نبیلہ کے پاس رہے گا اور کون سا سامان جو ہے وہ قدیر لے کر کے اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ طلاق کے بعد یہ گھر کی ذمہ داری نبیلہ نے خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ فیصلہ بھی اس نے خالد کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ خالد نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ طلاق کے بعد جب تک تمہاری عدت کی مدت پوری نہیں ہوتی تم اس وقت تک اسی کرائے والے گھر میں ہی رہو گی اور تمہارا خرچہ اخراجات جو ہیں وہ تمہیں یہاں پر بیٹھے بٹھائے ملتے رہیں گے۔ تمہارے اور 3 بچیوں کے خرچے اخراجات کو میں دیتا رہوں گا اور تم یہاں پر بیٹھ کر کے اپنا نظام جو ہے وہ چلاتی رہنا۔ جب تمہاری عدت کی مدت پوری ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس وقت یہ سامان وغیرہ یا جہاں پہ جو بھی چیز موجود ہوگی وہ بھی لے جائیں گے اور ان تینوں بچیوں کو بھی لے کر کے میں چلا جاؤں گا۔ لہٰذا خالد کے کہنے پر ہی اس نے قدیر کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور قدیر نے اب اسے طلاق دے دی تھی اور طلاق دینے کے بعد قدیر نے بھی اسی محلے میں ایک چھوٹی سی بیٹھک اپنے لیے لے لی تھی جس میں اٹیچ باتھ تھا اور وہ اس بیٹھک میں اپنا کچھ سامان جو کہ یہاں سے اس نے اپنی ضروریات کا اٹھا لیا تھا اس کو لے کر کے چلا گیا تھا۔ اب وہ وہاں پر رہتا تھا اور اپنی دکان پہ بس چلا جایا کرتا تھا اور اپنی دکان کے معاملات میں ہی مگن رہتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی ہے، لیکن وہ ظاہری سی بات ہے کہ اب یہ باتیں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، چرچا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جتنا بھی اس بات کو لے کر کے وہ چرچا کرتا محلے میں بدنامی اتنی ہی زیادہ ہونی تھی۔ ویسے بھی آدھے محلے کو تو ان بات کا پتہ چل چکا تھا۔ ادھر دونوں بہنیں جو تھیں نبیلہ کی ان تک بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسی مگن تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو کچھ خاص غور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے گھریلو معاملات میں مگن ہو چکی تھی، اپنے بال بچے میں مگن ہو چکی تھیں اور انہوں نے نہ ہی نبیلہ کے اس فیصلے کو اچھا جانا تھا اور نہ ہی انہوں نے اس فیصلے کو برا کہا تھا۔ لہٰذا وہ بہنیں بھی اپنی جگہ جو تھیں وہ اسی طریقے سے انہوں نے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ نبیلہ عدت کی مدت پوری کرنے لگی، اس دوران مکان کا کرایہ اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری خالد نے اٹھا لی تھی اور پھر خالد جو ہے وہ اس وقت تک یہ ذمہ داری پوری کرتا رہا کہ جب تک یہ عدت کی مدت گزر نہیں کی۔ جیسے ہی عدت کی مدت گزری خالد اس سے نکاح کر کے اپنے گھر لے گیا۔ خالد واقعہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے نکاح ہی کرنا چاہتا تھا اور اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اس نے صغیر سے طلاق ہی اسی لیے دلوائی ہے کہ وہ اس عورت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے۔
لہٰذا اب وہ عورت یعنی نبیلہ جو تھی وہ خالد کی بیوی بن کر کے خالد کے گھر چلی گئی، اور خالد اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے لگا۔ تینوں بچیاں تھیں تو ان کی ذمہ داری بھی خالد نے ہی اٹھا لی تھی، اور خالد ان بچیوں کی ذمہ داری سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ واقعی روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں اور لاکھوں روپے آنے لگے تھے، اور اب نبیلہ اپنی خواہشات کو اچھے طریقے سے پورا کرنے لگی تھی۔ اسے اچھے سے اچھے کپڑے، جوتی اور بہت ہی اچھے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ ہزاروں روپے برباد ان کاموں کو لے کر کے کرتی تھی۔ اسے اس چیز کا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس نے طلاق لی ہے اور اس نے دوسری جگہ شادی کی ہے۔ اب وہ خالد کی دولت سے بڑے اچھے طریقے سے استفادہ کر رہی تھی۔ خالد کی ماں جو کہ بیمار تھی وہ اس دوران چل بسی، اور خالد صرف اکیلا رہ گیا۔ اب خالد کو زیادہ ضرورت تھی نبیلہ کی، اور نبیلہ کو بھی ضرورت تھی خالد کی۔ نبیلہ کی ضرورت صرف خالد کی دولت تھی، اور خالد کی ضرورت جو تھی وہ نبیلہ تھی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے وقت جو ہے وہ گزارتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر صغیر احمد اپنے کام میں مگن تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ چلو کچھ نہیں، میری 3 بچیاں موجود تو ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی صحیح لیکن کبھی کبھار آ کر کے مجھے یہاں پر مل جاتی ہیں، کبھی کبھار وہ کچھ سودا سلف لینے کے لیے بھی یہاں پر آ جاتی ہیں، میری اپنی بچیوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور نبیلہ کی بھی خبر جو تھی وہ اسے ملتی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ گزر گیا، اور یہ تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ تھا۔ اس 1.5 سال میں نبیلہ نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ واقعی اس نے صرف اپنی خواہشات کے لیے ہی خالد سے شادی کی تھی۔ 1.5 سال میں خالد کو بھی اب اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایک ایسی عورت کو بیاہ کر کے لے آیا ہے کہ جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کبھی اس بات کو سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے کہ خالد اس کا شوہر ہے، اسے صرف خالد کی دولت سے مطلب ہے۔ عشق کا بھوت اب سر سے اترنے لگا تھا، اور خالد اس بات کو لے کے سوچنے لگا تھا کہ یار یہ واقعی میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اس غلطی کو میں کیسے سدھار سکتا ہوں؟ کوئی بھی تو ایسا راستہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اب اگر میں اس کو طلاق دوں گا یا میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ قدیر کے پاس بھی واپس نہیں جا سکے گی، اور پھر ان 3 بچیوں کے ساتھ یہ کہاں پر جائے گی؟ اب ان باتوں کو لے کر کے خالد نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ واقعی وہ یہ جان گیا تھا کہ اسے ایک عیاش عورت ملی ہے۔